الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاحبه قال فيحبه جبریل ثم ينادي في السماء فيقول ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء ثم يوزع له القبول في الارض او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے عنوانات اور باتوں کو ذکر کیا۔ پہلی چیز انسان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہونا، یعنی اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے انسان جب اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے تو اس کا انسان کو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا ناپسندیدہ ہونا، یعنی گناہوں کی وجہ سے، سرکشیوں اور بغاوت کی وجہ سے یہ اپنی گمراہی کی راہوں پر چلتا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ کو یہ شخص ناپسند ہوتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس بات کو ہم سمجھتے ہیں، آج ہم میں سے ہر ایک کا نظریہ، سوچ، فکر، محنت اس بات کی ہے کہ انسانیت کے ہاں میں محبوب بن جاؤں، انسان مجھ سے محبت کرنے والے بن جائے، انسان میری عزت اور احترام کرنے والے بن جائے، انسان میری قدر اور منزل کرنے والے بن جائے۔ اب اس کے لیے مختصر اور آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل کو اپنے پاس بلا کر کہتے ہیں کہ جبرائیل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر آ کر آسمان پر وہ آواز لگاتے ہیں کہ فلاں شخص کے ساتھ اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، تم بھی اس کے ساتھ اللہ کی وجہ سے محبت کرو۔ پھر یہی اعلان جو ہے آسمان والے زمین والوں پر بھی جا کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت جبرائیل اور آسمان کے فرشتے فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، تمہیں بھی حکم دیا جاتا ہے کہ تم اس شخص سے محبت کرو۔ اب اس کی محبت اللہ رب العزت کی ذات سے شروع ہوئی، جبرائیل علیہ السلام نے محبت کی، آسمان کے فرشتوں نے محبت کی، زمین کی ساری مخلوقات کے دل میں اس کا ادب و احترام اور اس کی محبت کو ڈال دیا گیا۔ اب اس میں بنیادی وجہ اور کردار کیا تھا؟ وہ انسان کا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا۔ یہ اپنی زندگی کے ہر پہلو پر اللہ رب العزت کے حکم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھتا ہے، یہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، جو کام کرنے کے ہیں یہ ان کے پیچھے چلتا ہے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم شریعت نے دیا ہے یہ ان سے بچتا ہے، اور خدا نخواستہ کہیں پر اس سے اگر نافرمانی، سستی، غفلت ہو بھی جاتی ہے، یہ فوراً اس پر اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر، اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسو لگا کر ندامت کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ اس کا آسان طریقہ ہے انسانوں میں محبوب ہونے کا، اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کا، فرشتوں کی محبت کے حاصل کرنے کا۔ اب اللہ رب العزت کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت یہی ہے کہ انسان اس شخص کے لیے، یہ جو شخص جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی فرما برداری کی راہوں کو، ہدایت کی راہوں کو، خیر کی راہوں کو آسان فرما دیں گے۔ فرشتوں کی محبت کیا ہے؟ اس کا ایک معنی تو یہی ہوا کہ جس طرح انسان کی دوسرے سے محبت ہوتی ہے کہ اس کو پسند ہو جانا، کہ فرشتوں میں یہ شخص پسندیدہ سمجھا جاتا ہے، یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں، اس کی گناہوں کی معافی کی درخواست فرشتے اس کے ذریعے سے، اس کے نائب، اس کے جو ہے پیغام رسا بن کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کے گناہوں کو، لغزشوں کو، غفلتوں کو معاف فرما دے۔ دوسرا عنوان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آگے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایسا ہے کہ جس سے اللہ رب العزت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو پھر اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے نفرت کرتا ہوں، تو بھی اس سے نفرت کر۔ پھر یہی اعلان جبرائیل علیہ السلام آ کر آسمان پر کھڑے ہو کر فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو فرشتے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اور یہی اعلان پھر زمین والوں کے سامنے بھی کر دیا جاتا ہے کہ تم بھی اس سے نفرت کرو۔ ہم نے معاشرے میں کافی ساری ایسی مثالیں دیکھی ہوں گی کہ بعض دفعہ ساتھ رہنے والے ساتھی جن کے ساتھ کافی وقت گزر چکا ہوتا ہے، لیکن اس کی تمام در زندگی کو دیکھنے کے باوجود، اس کے ساتھ تمام واسطے اور رابطے ہونے کے باوجود، انسان کی دل کی محبت کا وہ میلان اس کی طرف نہیں ہوتا ہے جو ہونا چاہیے۔ اور بعض دفعہ ایک ایسا شخص انسان کے ساتھ زندگی ملتا ہے جس کی ملاقات ایک آدھ دفعہ انسان سے ہوتی ہے، لیکن انسان اس کے اقوال سے، اس کے اٹھک بیٹھ سے اتنا زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، اور اس کی خیر کے، اس کی بھلائی کے، اس کی اچھائی کے ڈنڈورے جو ہیں، اس کی تعریف کے تذکرے وہ ہر جگہ کرتا ہے۔ اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ انسان کا اپنا ذاتی اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ ہے، کہ اگر انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات صاف ہوں تو اس کو مزید دنیا کی کسی چیز پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام کاموں کو اس شخص کے لیے آسان فرما دے۔ لیکن وہ شخص جو اللہ کی محبت کو نہیں سیکھتا، دنیاوی مفادات کے پیچھے چلتا ہے، اس کے پروٹوکول کے لیے کافی سارے لوگ ہو سکتے ہیں،
ہو سکتا ہے کسی مجمع میں داخل ہو، سارا مجمع کھڑا ہو کر کے یہ فلاں صاحب آ گئے، فلاں صاحب آ گئے، لیکن اب یہ اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا مقام، اس کا مرتبہ وہ صرف یا تو اس کے پیسے کی وجہ سے ہوگا، یا اس کے عہدے کی وجہ سے ہوگا، یا اس سے کسی اور مطلب کو پورا کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ اس کی محبت اس تقاضے کی نہیں ہوگی کہ کل ہی کسی تکلیف میں، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو کوئی آ کر اس کی مدد اور اس کا سہارا بن جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، مشکل کے وقت یہ سارے دوست اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ہم نے احمد اللہ کی زندگی کو اپنے معاشرے میں کافی بار ایسا دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ہوتا ہے ضعیف العمر، اس کے پاس ایک علم کی نسبت ہے، ایک دینی نسبت ہے، ایک تقوی کی بھی نسبت ہے، اب وہ شخص خود اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتا، لیکن اس کے ملاقات کے لیے لوگ دور دراز سے سفر کر کے اس سے دعاؤں کی درخواست کے لیے آتے ہیں۔ لیکن اگر ظاہری اسباب دیکھے جائیں تو وہ شخص چارپائی پر بیٹھا ہوا، ویل چیئر پر بیٹھا ہوا، جو اپنے ہر قسم کی خدمت کے لیے دوسرے کا محتاج ہے، لیکن اس کے لیے لوگ گھنٹوں کے سفر کر کے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہم ان سے دعاؤں کی درخواست کر لیں۔ اب یہ وہ وجہ ہے کہ جو اس کی محبت اپنے اللہ کے ساتھ خاص ہے، جب اس کی وجود کی ساری طاقتیں کام کرنا چھوڑ گئی، اس کے باوجود چارپائی پر موجود ہے لیکن اللہ اس کے پاس ہے، آج انسانیت اس کی خدمت کے لیے بھی تیار ہے، آج انسانیت اس کے لیے اس کے ہاں کر دعاؤں کی درخواست کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اور اس کی اگر کوئی مشکل ہو تو وہ انسان اس کے کہنے کے بغیر بھی اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس حدیث مبارکہ سے دو باتیں سمجھ میں آئی۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنے آپ کو نیک متقی بنائے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور ہر چیز کی محبت اس کو خود ہی حاصل ہو جائے گی، ہر چیز کیا اس کی عزت احترام خود ہی ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کا ناپسندیدہ بن جاتا ہے، اور اللہ کی ناپسندیدگی کی وجہ سے ساری دنیا سے نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی یہ محنت کرتا رہے گا لیکن اس کو حاصل کسی قسم کا کوئی